آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے لیے کئی گناہ بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 18 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے خوش دلی سے نیک نیت کے ساتھ حقداروں کو صدقہ دیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو ان کے لیے صدقہ کرنے اور اللہ کی راہ میں خوش دلی نیک نیت کے ساتھ خرچ کرنے کا ثواب کئی گناہ بڑھا دیا جائے گا، اور فرمایا ان کے لیے عزت کا ثواب بھی ہے اور وہ جنت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور گواہ ہیں، ان کے لیے ان کا ثواب ہے اور ان کا نور ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ دوزخیں ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں اور منافقوں کا حال بیان فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 19 میں ایمان والوں اور کافروں کا حال بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائیں ان کا اپنے رب کے نزدیک مقام یہ ہے کہ فرمایا وہی کامل سچے اور گزری ہوئی امتوں میں سے جھٹلانے والوں پر اللہ کے گواہ ہیں۔ ان کے لیے ان کے نیک عمل کا وہ ثواب ہے کہ فرمایا کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور ان کا وہ نور ہے جو حشر میں ان کے ساتھ ہوگا۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرنے والی آیتیں جھٹلائیں وہ دوزخی ہیں۔ اب جو آیت کریمہ آ رہی ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بڑی زبردست دنیا کی زندگی اور اس پر فریفتہ ہونے والے اور اپنی عاقبت کو سنوارنے کی جن کو فرصت نہیں ملتی ان کے لیے بڑی زبردست مثال دے کر اللہ رب العالمین نے دنیا کی حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ غور سے سنیے آیت نمبر 20، فرمایا اعلموا، خوب جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی محض کھیل تماشا اور سامان آرائش ہے، اور آپس میں حسب نسب پر اترانا اور ایک دوسرے سے زیادہ مال اور اولاد حاصل کرنا۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ اس کی مثال یوں سمجھو جیسے بادل برسے اور نہال کر دے کسانوں کو اس کی شاداب و سرسب کھیتی، پھر وہ یکایک سوکھنے لگے تو اسے دیکھے کہ اس کا رنگ زرد پڑ گیا ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور فی الآخرۃ عذاب شدید، اور دنیا پرستوں کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے، خدا پرستوں کے لیے اللہ کی بخشش اور اس کی خوشندی ہوگی۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر نرا دھوکا۔ لوگ دنیاوی زندگی پر اس قدر فریفتہ ہیں کہ انہیں اپنی عاقبت سنوارنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ وہ اس کے لیے بڑی سے بڑی تکلیف بخوشی برداشت کرتے ہیں، اس کے لیے قانون شکنی، ملت فروشی، وطن سے غداری کے ارتکاب سے بھی وہ باز نہیں آتے۔ اس آیت میں ان کی اس کم ظرفی اور کم عقلی پر انہیں متنبہ فرمایا جا رہا ہے کہ دنیاوی زندگی کے دامن میں جو رنگین کھلونے ہیں ان میں سے ایک ایک کا ذکر کر دیا
اور پھر انسان کو جھنجھوڑا اور اس سے دریافت کیا، خود ہی اسی سے پوچھا کہ بتاؤ کہ ان کھلونوں میں سے بھی کوئی کھلونا اتنا قیمتی ہے کہ اس سے اس کی زندگی کا حاصل قرار دیا جا سکے؟ اگر نہیں تو پھر قرین دانشمندی یہ ہے کہ وہ اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرے۔ فرمایا کہ دنیاوی زندگی عبارت ہے لہو و لعب سے، یہ جو کہ بچوں کا کام ہے، زینت و آرائش سے کہ جو عورتوں کا شیوا ہے، تفاخر تکاثر سے کہ جس میں احمق اور نادان ہی اپنے آپ کو مشغول رکھ سکتا ہے۔ اے بندہ مومن، تیری زندگی بڑی قیمتی ہے، اسے بچوں کی طرح لہو و لعب میں برباد مت کر۔ تیری ذات خود بڑی حسین و جمیل ہے، تجھے ان عارضی آرائشوں کی کیا ضرورت کہ جو بچوں کا کام، جو عورتوں کا شیوا، جو جس میں احمق و نادان ہی اپنے آپ کو مشغول رکھ سکتا ہے۔ فرمایا کہ تجھے ان عارضی آرائشوں کی کیا ضرورت؟ تجھے اپنے آباء و اجداد پر، اپنے حسب نسب پر فخر کرنا زیب نہیں دیتا۔ تجھے ہر وقت اپنے اعمال حسنہ میں اضافے کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، تاکہ تیرے حسن عمل سے تیری ذات ہی نہیں، تیری بستی ہی نہیں، بلکہ تیرا سارا ملک اور بنی نوع انسان اس سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ دولت کے انبار اور اولاد کی کثرت انسان کی عزت میں اضافہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کی جناب میں وہی معزز اور مکرم ہوتا ہے کہ فرمایا جس کا ظاہر، جس کا باطن تقویٰ کے نور سے جگمگا رہا ہو۔ فرمایا اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں فانی ہیں، 4 دن کی چاندنی ہے اور پھر اندھیری رات ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے عمل سے ایسے چراغ روشن کرے کہ جس سے وہ اندھیری رات منور ہو جائے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر غیر ضروری چیز کو نظر انداز کرتا چلا جائے۔ دنیاوی زندگی کی حقیقت کو پھر ایک مثال کے ذریعے واضح کیا۔ واضح دیکھیے کہ کس زبردست حقیقت اس کی پردہ اٹھایا ہے کہ اور اس کو ایک مثال دے کر سمجھایا۔ فرمایا کہ بارش برستی ہے تو فصلیں لہلہانے لگتی ہیں، ان کی سرسبزی و شادابی کو دیکھ کر ان کا مالک خوشی سے پھولے نہیں سماتا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کی تازگی ماند پڑنے لگتی ہے، وہ خشک ہونے لگتی ہے، پھر اس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو کر فرمایا کہ گر پڑتی ہے، جو کھیتی ہے وہ گر پڑتی ہے۔ یہی حال فرمایا انسان کی دنیاوی زندگی کا ہے۔ جب عہد شباب کا آغاز ہوتا ہے یعنی جوانی ہوتی ہے تو انسان کا چہرہ دلکش، جسم قوت و توانائی سے بھرپور، انگ انگ سے زندگی پھوٹ پھوٹ کر باہر نکل رہی ہوتی ہے۔ جب جوانی بڑھاپے کی طرف بڑھتی ہے تو رنگت بدل جاتی ہے، چہرے پر جھڑیاں نمودار ہو جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں میں خارا شگافی کی قوت باقی نہیں رہتی، دل میں شیرہ فگنگی کے ولولے سر پڑ جاتے ہیں۔ آخر کار ضعف، کمزوری کی وجہ سے بستر پر پہلو بدلنا دشوار ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ موت کا جھونکا اس کے چراغ زیست کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے سارے ٹھاٹ باٹ، عزت و احتشام، کر و فر کا جنازہ اڑ جاتا ہے۔ اسی طرح دنیاوی زندگی میں اگر وہ رنج و الم میں مبتلا رہا تو اس کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کی خوشیاں بھی ابدی ہیں اور رنج و غم بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ وہاں کوئی رنج و غم نہیں، آخرت میں وہاں خوشیاں خوشیاں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو دنیاوی زندگی کی فانی لذتوں اور عزتوں سے کنارہ کش ہو کر اپنی آخرت کی زندگی کو ہمیشہ باقی رہنے والی خوشیوں اور مسرتوں سے مالا مال کریں۔ تو کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا کی عارضی خوشیوں کے بدلے اپنے لیے جہنم میں ابدی ٹھکانہ بنا لیا۔ جو لوگ دنیا کی نعمتوں سے اپنی آخرت کو نہیں سنوارتے، ان کے لیے دنیا کے ساز و سامان میں دھوکہ اور فریب کے سوا کچھ نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا ملعون ہے اور اس کی ہر چیز بھی ملعون ہے، البتہ دنیا میں سے جو اللہ کے لیے ہے وہ ملعون نہیں۔
اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن مسور ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بندے پر انتہائی تعجب ہے کہ جو آخرت کے گھر کی تصدیق کرتا ہے لیکن وہ دھوکے والے گھر یعنی دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اور حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مریدین کے گروہ دنیا طلب نہ کرو، اور اگر طلب کرو تو اسے محبت نہ کرو، کیونکہ یہاں صرف ذات راہ لو، کیونکہ آرام کا تو اور ہے یعنی آخرت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت اشعار کی صورت میں حضور کے غلاموں کو نصیحت کرتے ہوئے دنیا کی حقیقت کے بارے میں بتاتے ہیں، دنیا کو تو کیا جانے، یہ بس کی گھانٹ ہے ہر رافع، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بالی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی حقیقت اور اس کے بارے میں مزید اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی مشہور تصنیف ہے احیاء العلوم، اس کے تیسرے جلد میں ایک باب ہے دنیا کی مذمت، وہاں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے دنیا کی مذمت کے حوالے سے اس کی حقیقت سے زبردست پردہ اٹھایا، تو کوئی پڑھنا چاہے تو وہ مطالعہ کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے آخرت کے لیے تیاری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تیرا شکر ہے مالک، مولا کریم درس قرآن دینا، سننا سنانا، نمازیں عشاء ادا کرنا، درود پاک پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، قرآن حکیم کی سمجھ عطا فرما۔ مولا کریم جو زندگی کی سانسیں باقی ہیں اللہ ہمیں اس کی قدر کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری موت اچھی فرما، ہماری قبر اچھی فرما۔ رب کریم ایمان و عافیت والی زندگی، ایمان و عافیت والی موت نصیب فرما۔ رب کریم ہماری تمام دعاؤں کو قبول مقبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔